الحمدللہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے تو میری طرف سے آپ سب کو رمضان کی بہت بہت مبارک ہو۔ ہم سب کو اللہ تعالیٰ کا اس بات پر شکر ادا کرنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے ایک بار پھر ہمیں یہ عظمتوں، یہ رفعتوں، یہ برکتوں اور رحمتوں والا مہینہ نصیب فرمایا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ اگر میری امت کو یہ پتہ چل جائے کہ رمضان کیا چیز ہے، اگر میری امت کو یہ پتہ چل جائے کہ رمضان کیا چیز ہے تو وہ تمنا کرے گی کہ سارا سال رمضان ہی رہے۔ اتنا بڑا اتنی عظیم چیز ہے کہ ایسا مہینہ جس کا ایک عشرہ رحمت، ایک عشرہ مغفرت، ایک عشرہ جہنم سے نجات کا ہو۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر میری امت کو یہ بات معلوم ہو جائے کہ رمضان کیا چیز ہے تو وہ تمنا کرے گی کہ سارا سال رمضان ہی رہے۔ جتنی بڑی یہ رب کی نعمت ہے اتنا ہی اس کے استقبال کے لیے ہمیں اہتمام کرنا چاہیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کافی عرصہ پہلے سے رمضان کی تیاری شروع کر دیتے تھے، رمضان کا استقبال شروع کر دیتے تھے۔ جب رجب کا مہینہ آتا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا فرمایا کرتے تھے، اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان وبلغنا رمضان، کہ اے ہمارے رب ہمارے رجب اور شعبان میں برکت عطا فرما اور ہمیں رمضان تک پہنچا دے۔ تو یہ آپ کی دعا ہوتی تھی، رجب میں آپ یہ دعا پڑھا کرتے تھے کہ اے اللہ ہمارے رجب اور شعبان میں برکت ڈال دے اور ہمیں رمضان تک پہنچا دے۔ ایک بار آپ مسجد میں بیٹھے ہوئے تھے صحابہ کے درمیان میں، تو اچانک آپ نے بات کرتے ہوئے فرمایا کہ جس طرح آپ نے رمضان اور روزے کو پیش کیا ہے اسی طرح اور کسی عمل کو آپ نے پیش نہیں کیا، حالانکہ اتنے اعمال ہیں، نماز ہے، زکوٰۃ ہے، حج ہے، جہاد ہے، جتنے بھی دین کے اعمال ہیں، جتنے بھی ارکان ہیں، کسی کو آپ نے اس طرح پیش نہیں کیا جس طرح رمضان کو پیش کیا۔ ایک دفعہ آپ مسجد میں بیٹھے تھے صحابہ کے درمیان میں، ویسے بات کرتے ہوئے اچانک آپ نے پیچھے فرمایا، وہ کون آ رہا ہے، تم کس کے سامنے جا رہے ہو؟ تو صحابہ اچانک حیران ہو گئے کہ پتہ نہیں کس کی بات کر رہے ہیں، جیسے آپ میری طرف دیکھ رہے ہوں اور میں آپ کو کہوں کہ پیچھے سے وہ کون آ رہا ہے، تم کس کے سامنے جا رہے ہو؟ تو آپ سب اچانک پیچھے دیکھیں گے کہ کیا ہو گیا۔ تو صحابہ نے پیچھے دیکھا کہ پتہ نہیں کیا ہو گیا، پیچھے کوئی بھی نہیں۔ تو آپ نے پھر فرمایا، وہ کون آ رہا ہے، تم کس کے سامنے جا رہے ہو؟ تو صحابہ مزید حیران ہو گئے۔ پھر آپ نے تیسری بار فرمایا، وہ کون آ رہا ہے، تم کس کے سامنے جا رہے ہو؟ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہو گئے، کہنے لگے یا رسول اللہ کوئی وحی آئی ہے؟ آپ نے فرمایا نہیں۔ کوئی دشمن آ گیا لڑنے کے لیے؟ آپ نے فرمایا نہیں۔ کہنے لگے کون آ رہا ہے پھر؟ آپ نے فرمایا رمضان آ رہا ہے، رمضان آ رہا ہے۔ تو جس طرح آپ نے رمضان کو پیش کیا اس طرح آپ نے کسی دوسرے عمل کو پیش نہیں کیا۔ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اہتمام تھا رمضان کے لیے۔ آپ کی حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ رجب اللہ کا مہینہ ہے، شعبان میرا مہینہ ہے اور رمضان میری امت کا مہینہ ہے۔ تو یہ برکتوں والا، یہ رحمتوں والا، یہ رفعتوں والا، رحمتوں والا، مغفرتوں والا مہینہ ہمیں ایک بار زندگی میں پھر دیکھنے کا موقع ملا، تو اس بات پر ہمیں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ رمضان اور روزے کی نسبت کیا ہے کہ رمضان کے اندر ہی روزے کیوں فرض ہوئے؟ رمضان کا مطلب ہے جل جانا، رمضان کا مطلب ہے جل جانا۔ تو جل جانے کا اور روزے کا کیا تعلق آپس میں؟ حالانکہ اتنے اور مہینے جیسے ربیع الاول پہلی بہار، ربیع الثانی دوسری بہار، تو ان کے اندر روزے ہوتے۔ جل جانا عجیب نام، اور اس کے اندر روزے، جل جانا۔ تو روزے اور رمضان کا آپس میں تعلق کیا ہے؟ تو جب انسان روزہ رکھتا ہے تو بھوک پیاس کی وجہ سے ایک آگ کی سی کیفیت پیدا ہوتی ہے، اندر ایک آگ کی سی کیفیت پیدا ہوتی ہے۔ تو اللہ کیا کرتا ہے کہ پچھلے انسان کے جتنے گناہ ہیں وہ اٹھاتا ہے، اس آگ میں ڈالتا ہے، جلا دیتا ہے، پھر اٹھاتا ہے، ڈالتا ہے اور جلا دیتا ہے، یہاں تک کہ جب آخری روزہ ہوتا ہے تو اس انسان کے سارے سال کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ تو یہ نسبت ہے رمضان اور روزے کے اندر
کہ رمضان کا مطلب ہے جل جانا، اور روزے کے اندر جو آگ کی کیفیت پیدا ہوتی ہے اس میں اللہ انسان کے گناہوں کو جلاتا ہے۔ تو یہ نسبت ہے روزے اور رمضان کے درمیان میں۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس رمضان کے اندر ایک ہمیں عظیم عبادت سے نوازا، وہ ہے روزہ۔ تو جس طرح دوسری عبادات ہیں، نماز ہو گئی، جہاد ہو گیا، حج ہو گیا، ان کا ایک مقصد ہے۔ روزے کا کیا مقصد ہے؟ جس طرح نماز کا ایک مقصد ہے ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، کہ نماز بے حیائی اور برے کاموں سے روکتی ہے۔ اسی طرح زکوٰۃ کا ایک مقصد ہے کہ اس سے تمہارا مال پاک ہوتا ہے۔ تو اسی طرح روزے کا بھی ایک مقصد ہے، وہ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں بیان فرماتے ہیں، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ اے ایمان والو، تم پر روزے فرض کیے گئے ہیں جس طرح تم سے پہلے لوگوں پہ فرض کیے گئے تھے، تاکہ تم متقی ہو جاؤ، تاکہ تمہیں تقوی کا حصول ہو۔ اب اس آیت سے دو باتیں پتہ چلتی ہیں، ایک تو یہ کہ روزے فرض ہیں، اور جس طرح پہلی قوموں پر تھے اس طرح ہم پر ہیں۔ پہلی قوموں پر بھی یہ عبادت اللہ تعالیٰ نے فرض کی ہوئی تھی، اسی طرح یہ ہم پر بھی فرض ہیں۔ اور دوسری بات، اس کا مقصد بیان کیا گیا ہے کہ یہ روزے تم پر کیوں فرض کیے گئے ہیں، تو اس کا مقصد یہ ہے کہ تمہیں تقوی کا حصول ہو۔ تو لباس جو ہوتا ہے نا، لباس کا مقصد کیا ہوتا ہے کہ ایک تو یہ ہمارے جسم کو ڈھانپتا ہے، اور دوسرا ہے یہ تزئین و آرائش کے لیے ہوتا ہے، خوبصورتی میں اضافے کے لیے ہوتا ہے۔ تو دو مقصد لباس کے بیان کیے گئے ہیں، کہ ایک تو یہ جسم کو ڈھانپنے کے لیے، اس کو کور کرنے کے لیے ہوتا ہے، اور دوسرا یہ تزئین و آرائش کے لیے ہوتا ہے، اس کی خوبصورتی کے لیے ہوتا ہے۔ یہ تو جسم کا لباس ہے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتے ہیں کہ ایک روح کا بھی لباس ہے، روح کا بھی لباس ہے، اور روح کا لباس کیا ہے؟ تقوی۔ تو جس طرح بغیر لباس کے جسم لوگوں کے سامنے نہیں کھڑا ہو سکتا، نہیں آ سکتا، اسی طرح بغیر لباس کے روح جو ہے وہ قیامت کے روز اللہ کے سامنے کھڑی نہیں ہو سکے گی۔ تو روح کا لباس ہے تقوی۔ تو یہ تقوی کا حصول کیسے ہوگا؟ تو اب اس آیت پہ آئیں کہ لعلکم تتقون، کہ ہم نے روزے تم پر اس لیے فرض کیے ہیں کہ تمہیں تقوی کا حصول ہو جائے، تم متقی بن جاؤ۔ تو روح کا جو لباس ہے تقوی، وہ اس کا حصول کا طریقہ کیا ہے؟ وہ ہے روزہ۔ تو جس طرح ننگا جسم لوگوں کے سامنے نہیں آ سکتا، اسی طرح ننگی روح اللہ کے سامنے کھڑی نہیں ہو سکے گی۔ تو روزے کا یہ عظیم مقصد ہے کہ تقوی کا حصول ہو جائے۔ اور اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتے ہیں، الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، کہ یہ وہ عظیم الشان کتاب ہے جس میں کوئی شک نہیں، اور یہ ہدایت دیتی ہے کن کو؟ تقوی والوں کو۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ اگر آپ قرآن مجید سے استفادہ چاہتے ہیں، قرآن مجید چاہتے ہیں کہ ہمارے دلوں میں ایمان بھر دے، اس سے ہمارا دل اثر لینے والا بن جائے، تو وہ صرف اسی صورت میں ہو سکتا ہے کہ اگر ہم متقی ہوں، ہمیں تقوی حاصل ہوا ہو۔ اور وہ تقوی کا حصول کیسے ممکن ہے؟ وہ روزے کے ذریعے ممکن ہے۔ تو یہ ایک عظیم عبادت ہے جس کی بہت فضیلت ہے۔ ہر چیز، ہر عمل کی جزا جنت ہے، اور روزے کی جزا اللہ کہتا ہے میں خود ہوں، کہ ہر انسان کے ہر اعمال کا بدلہ جنت ہے، لیکن روزہ ایسی عبادت ہے کہ اس کا بدلہ اللہ خود ہے۔ اللہ کا حصول وہ جنت سے بھی بڑی نعمت ہے۔ تو یہ روزے کی اتنی فضیلت ہے کہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ اس کی جزا میں خود ہوں۔ یہاں تک آیا کہ روزہ دار کے منہ کی بو اللہ کے ہاں مشک سے زیادہ پاکیزہ ہے، مشک سے زیادہ پسندیدہ ہے۔ یہ اتنی عظیم عبادت ہے۔ تو ہم سب اس کا پہلے تو اہتمام کریں کہ جس طرح جتنی بڑی یہ نعمت ہے اتنا ہی زیادہ اس کا اہتمام ہونا چاہیے۔ روزہ تو پہلی عبادت جو ہے وہ روزہ ہے، اور روزے کا مقصد کیا ہے؟ تقوی کا حصول۔ لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ روزے بھی رکھے جاتے ہیں لیکن تقوی پھر بھی نہیں آتا، گناہوں سے پھر بھی نہیں بچتے۔ تو اس کی کیا وجہ ہے؟ تو جس طرح نماز کا مقصد ہمیں حاصل نہیں ہو رہا، زکوٰۃ کا مقصد حاصل نہیں ہو رہا، اسی طرح روزے کا مقصد بھی حاصل نہیں ہو رہا۔ تو اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم
اس طرح یہ عمل کر نہیں رہے جس طرح کرنے کی ضرورت ہے. جس طرح نماز پڑھنی چاہیے تھی اس طرح ہم پڑھ نہیں رہے. جس طرح زکوٰۃ دینی چاہیے تھی جس خلوص کے ساتھ ہم اس طرح دے نہیں رہے. اور جس طرح روزہ رکھنا چاہیے تھا اس کے اہتمام کرنا چاہیے تھا اس طرح ہم کر نہیں رہے. تو اس لیے اس کا ہمیں مقصد بھی حاصل نہیں ہو رہا. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ روزہ جو ہے وہ ڈھال ہے گناہوں کے، شیطان کے خلاف. شیطان انسان کا بڑا دشمن ہے. اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتے ہیں کہ شیطان جو ہے وہ چاروں طرف سے حملہ کرتا ہے، آگے سے بھی، پیچھے سے بھی، دائیں سے بھی، بائیں سے بھی، ہر طرف سے وہ حملہ کرتا ہے. تو شیطان کے حملوں کے خلاف روزہ ایک ڈھال ہے. لیکن فرمایا کہ روزہ ایک ڈھال ہے جب تک کہ انسان اس کو پھاڑ نہ ڈالے، اپنی ڈھال کو وہ پھاڑ نہ ڈالے. تو کسی نے عرض کی یا رسول اللہ کیسے پھاڑے گا؟ پھاڑنے کا کیا مطلب ہے کہ روزہ کیسے پھٹتا ہے؟ تو آپ نے فرمایا جھوٹ اور غیبت سے. تو روزہ بھی ہم نے رکھا ہوتا ہے، ہم جھوٹ بھی بولی جا رہے ہیں، غیبتیں بھی ہو رہی ہیں، وقت گزارنے کا ایک ذریعہ بنایا ہوا ہے. تو فرمایا کہ مسلمان کی غیبت کرنا یہ اپنی ماں سے زنا کرنے کے برابر ہے، زنا سے بڑا گناہ ہے. حدیث پاک کا مفہوم ہے الغیبت اشد من الزنا، کہ غیبت جو ہے وہ زنا سے بڑا جرم ہے، زنا سے بڑا گناہ ہے. لیکن ہمیں پرواہ ہی نہیں ہوتی. تو روزے کا مقصد ہمیں حاصل نہیں ہو رہا کہ ہم گناہوں کو چھوڑ نہیں رہے. تو روزے کا جس طرح اہتمام کرنا چاہیے تھا اس طرح ہم کرتے نہیں ہیں. تو اس طرح ہمیں اس کا مقصد حاصل نہیں ہوتا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ بہت سے روزے دار ایسے ہیں جن کو اپنی بھوک پیاس کے علاوہ اور کچھ حاصل نہیں ہوتا. تو ہمارا حال بھی آج وہی ہے، ہم صرف صبح سے شام تک بھوکے رہتے ہیں اور اس کے علاوہ ہمیں روزے کا کوئی مقصد حاصل نہیں ہو رہا. تو ہمیں اس کا اہتمام کرنا چاہیے. تو جس طرح اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں کہ یہ ہم روزہ رکھیں اس طرح ہمیں یہ عمل کرنا چاہیے، پھر ہمیں اس کا مقصد حاصل ہوگا اور پھر اگلے 11 مہینے شیطان سے لڑنے کے لیے قوت آئے گی. شیطان سے لڑنے کے لیے جو ڈھال ہے وہ روزہ ہے اور اس سے ایمانی طاقت بڑھتی ہے اور یہ ایمانی طاقت شیطان سے مقابلے میں کام آتی ہے. تو اس کا اہتمام ضروری ہے. اور روزے کے ساتھ دوسری چیز جو رمضان کے ساتھ متصل ہے وہ ہے قرآن. کہ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتے ہیں شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، کہ رمضان وہ مہینہ ہے جس میں قرآن نازل کیا گیا. تو دوسری چیز جو اس رمضان میں ہم نے کرنی ہے وہ قرآن پڑھنا ہے. قرآن کو پڑھنا بھی ہے، اس کو سمجھنا بھی ہے. تو یہ بڑا بابرکت مہینہ چل رہا ہے جس میں ایک فرض کا ثواب 70 فرضوں کے برابر، ایک نفل کا ثواب ایک فرض کے برابر. تو کتنی بڑی فضیلت ہے. تو قرآن ہم نے سمجھنا ہے. زندگی گزارنے کا جو بہترین راستہ ہے، جو ضابطہ ہے وہ قرآن ہے. تو وہ اس مہینے میں اللہ تعالیٰ نے نازل کیا. تو اس قرآن سے ہمارا دل اثر لینے والا بن جائے. تو اس قرآن کو ہم نے پڑھنا بھی ہے، اس کو سمجھنا بھی ہے اور اس پر عمل کرنے کی کوشش کرنی. یہ مہینہ ہمیں یہ درس دے رہا ہے. اور تیسری چیز اس میں اللہ تعالیٰ نے ایک ایسی رات رکھی ہے جو کہ 1000 مہینوں سے افضل ہے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کو بتا رہے تھے کہ کسی قوم میں ایک شخص تھا، مفہوم عرض کر رہا ہوں، تو اس نے 80 سال تک جہاد کیا. تو صحابہ کہنے لگے یا رسول اللہ ہماری تو اتنی عمریں بھی نہیں ہوتی، ہم 80 سال تک جہاد کریں. پہلے لوگوں کی عمریں زیادہ تھیں، ہمیں عمریں کم ملی ہیں. تو ہم کس طرح ان کا مقابلہ کر سکتے ہیں، ان کے برابر آ سکتے ہیں آخرت میں. تو اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے ہمیں کچھ خصوصی اعمال دیے ہیں. اس میں سے ایک خصوصی عمل جو ہے وہ شب قدر ہے، لیلۃ القدر. کہ لیلۃ القدر خیر من الف شہر، کہ 1000 مہینوں کی عبادت سے افضل ہے. اگر کوئی شخص 1000 مہینے تک عبادت کرتا رہے اور وہ ایک رات اس میں عبادت کر لے تو وہ اس رات میں عبادت کرنے والا اس 1000 مہینے میں عبادت کرنے والے سے افضل ہے. تو یہ اللہ تعالیٰ نے ایک رات ہمیں عطا کی ہے. تو 3 چیزیں ہو گئی. پہلی اس میں روزہ ہے سب سے بڑی عبادت، دوسری قرآن ہے عبادت، اور تیسری شب قدر ہے جو کہ آخری عشرے میں آتی ہے. تو رمضان ایک بابرکت اور مقدس مہینہ ہے. رحمتیں اللہ تعالیٰ کی ہمارے دلوں کی طرف متوجہ ہیں. اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں کہ ہم ہر انسان اس میں بخشش مانگنے والا کوئی ہے تو میں اس کی بخشش کروں.
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ رمضان میں ہر دن اور رات کو جہنم سے قیدیوں کی آزادی ہوتی ہے۔ شیطان کو اللہ تعالیٰ نے قید کر دیا۔ عمل کرنا آسان ہے، جس طرح کوئی فوجی جنگ کرنے جاتے ہیں تو پہلے مشق کروائی جاتی ہے، تو اس طرح یہ ایک مہینہ مشق کے لیے اللہ نے ہمیں دیا ہے، کیونکہ اگلے 11 مہینے ہم نے شیطان اور نفس کا مقابلہ کرنا ہے، تو اس کے لیے یہ مہینہ جو ہے وہ ایک مشق کے طور پر ہے کہ ہم اس مہینے میں مشق کریں گے کہ کس طرح ہم نے 11 مہینے اگلے جو ہیں وہ شیطان کا مقابلہ کرنا ہے۔ تو اس اللہ کی رحمت ہمارے دلوں کی طرف متوجہ ہے، تو یہ رمضان کے لیے ہمیں خصوصی تیاریاں کریں۔ کل سے پہلا روزہ شروع ہو رہا ہے تو ہم کچھ تیاریاں کریں، ہم اس کا اہتمام کریں۔ تو رمضان کی سب سے بڑی تیاری ہے کہ ہم اپنے دلوں سے نفرت نکال پھینکیں۔ اللہ تعالیٰ کو یہ بالکل ناپسند ہے کہ ہمارے دلوں، اللہ تعالیٰ کی رحمت ہمارے دلوں کی طرف متوجہ ہو اور ہمارے دل لوگوں کی نفرت سے بھرے ہوئے ہوں۔ فرمایا اور اگر کسی سے ہم لڑے ہوئے تو صلح کر لیں، رشتہ داروں سے قطع تعلق ہے تو صلح کر لیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پاک ہے، لا يدخل الجنت قاطع، رشتہ داروں سے تعلق توڑنے والا، قطع رحمی کرنے والا وہ جنت میں داخل نہیں ہو سکتا۔ تو روزہ ایک ایسی عبادت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ایک جنت میں مخصوص دروازہ بنایا ہوا ہے جس میں سے صرف روزے دار داخل ہوں گے اور کوئی نہیں داخل ہو سکتا۔ تو روزہ عبادت ہوگی، اور اس کی سب سے بڑی تیاری میں نے آپ کو کیا بتائی کہ اپنے دلوں کو ہم صاف کر لیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ یا بنی ان قدرت ان تصبح وتمسی وليس في قلبك غش لاحد ففعل، کہ اے میرے بیٹے، میری ایک سنت ہے کہ زندگی بھر اس دل میں کسی انسان کی نفرت نہ رکھنا۔ لِأَحد، لمسلم، لمومن نہیں کہا کہ کسی مسلمان کی نفرت نہ رکھنا، کسی مومن کی نفرت نہ رکھنا، کسی انسان کی نفرت نہ رکھنا اس دل میں، یہ میری سنت ہے۔ وَذَلِكَ مِن سُنَّتِي، یہ میری عظیم الشان سنت ہے۔ کتنی ہمارے نبی کی سنتیں ہیں، لیکن اس میں سے عظیم الشان کسے فرمایا؟ لِأَحَدٍ فَفْعَلْ، کہ کسی بھی انسان کی نفرت نہ رکھنا۔ ذَلِكَ مِن سُنَّتِي وَمَنْ أَحَبَّ سُنَّتِي فَقَدْ أَحَبَّنِي وَمَنْ أَحَبَّنِي كَانَ مَعِيَ فِي الْجَنَّةِ، کہ جو میری اس سنت سے محبت کرے گا وہ مجھ سے محبت کرنے والا ہوگا۔ ہم سب دعوے دار ہیں کہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتے ہیں، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو معیار بتا رہے ہیں، جو اپنے سے محبت کرنے والوں کا معیار بتا رہے ہیں، وہ کیا ہے کہ وہ کسی سے نفرت نہیں کرتے، ان کے دل میں کسی انسان کی نفرت نہیں ہوتی، وہ سب کے لیے پیغام محبت لے کر چلنے والے ہوتے ہیں۔ اور فرمایا جو میری اس سنت سے پیار کرے گا وہ مجھ سے پیار کرنے والا ہوگا، اور جو مجھ سے پیار کرے گا جنت میں میرے ساتھ ہوگا، جنت میں میرے ساتھ ہوگا۔ تو سب سے بڑی جنت تو ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے۔ تو نبی جنت مل جانا بھی اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے، اور جنت میں پھر نبی کا پڑوس، اور نبیوں میں پھر اللہ کے حبیب، آخری رسول، نبیوں کے سردار حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا پڑوس، تو کتنی بڑی عظیم چیز ہے یہ۔ تو ہم رمضان اس طرح شروع کریں کہ ہمارے دلوں میں کسی انسان کی نفرت نہ ہو۔ تو جس طرح کہ آج کل آپ سب کو پتہ ہے کہ پوری دنیا کو کرونا وائرس نے اپنی لپیٹ میں لیا ہوا ہے، تو یہ ایک بہت مقدس مہینہ ہے جس میں دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ تو ہم اللہ تعالیٰ کے سامنے عاجزی کریں، اللہ تعالیٰ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگیں۔ اللہ تعالیٰ ناراض ہوا ہے جس کی وجہ سے عذاب ہے۔ میں پہلے بھی عرض کیا تھا کہ حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ جو طاعون ہے وہ ایک عذاب ہے، اور اللہ جس پر چاہتا ہے مسلط کرتا ہے۔ اور یہاں طاعون صرف مراد نہیں ہے، وبائی مرض جو بھی ہے وہ ایک اللہ کا عذاب ہے، ہم یہ سمجھ نہیں رہے۔ احتیاطی تدابیر بہت ضروری ہیں، بالکل کرنی ہے، ان کے بغیر چارہ نہیں ہے۔ یہ اللہ نے اسباب کا جہان بنایا ہے، ہم نے احتیاطی تدابیر کرنی ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہم اپنے گناہوں پر معافی مانگے اللہ سے، اللہ کو منائے رو دھو کے۔ یہ مہینہ بہت بابرکت ہے، اللہ تعالیٰ کی رحمتوں کے دروازے کھلے ہوئے ہیں، جنت کے دروازے کھلے ہوئے ہیں، جہنم کے دروازے بند کر دیے گئے ہیں۔ تو ہم اللہ کو منائیں اس میں
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ دعا جو ہے وہ مومن کا ہتھیار ہے. جو مومن کا ہتھیار ہے، مومن جس سے لڑتا ہے وہ دعا ہے، مومن کا ہتھیار ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ رمضان میں ہر روز و شب میں جہنم سے قیدیوں کی آزادی ہوتی ہے، اور ہر روز و شب میں ہر مسلمان کی ایک دعا ضرور قبول ہوتی ہے. تو یہ دعاؤں کی قبولیت کا مہینہ ہے، تو ہم اس میں رو دھو کر دعائیں کر کے اللہ تعالیٰ کو منا لیں تاکہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس مصیبت سے نجات عطا فرمائے. تو یہ کچھ باتیں رمضان کے حوالے سے میں نے آپ کی خدمت میں عرض کرنی تھیں. تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے بھی عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آپ سب کو بھی عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے.